بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بچہ بھوک سے بلبلا کر رو رہا تھا اور اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا، ایک معصوم بچہ جو صرف 2 دن کا تھا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہم سب کو رلا دے گی۔ ایک مجبور ماں جس نے اپنی معصوم بچی کو دریا میں بہا دیا۔ آخر اس کی ایسی کیا مجبوری تھی اور اس نے اپنے 2 دن کی بچی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کو بھی رلا دے گی۔ دن کا وقت تھا۔ سورج اپنی تپش کے ساتھ دریا کے پانی پر سنہری چمک بکھیر رہا تھا۔ دریا کے کنارے بیٹھی آمنہ ننگے پاؤں پانی میں ہاتھ ڈال کر ایک کے بعد ایک مچھلی نکال رہی تھی اور خاموشی سے اپنے سامنے رکھے پرانے بوسیدہ ٹوکرے میں ڈالے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی تھی اور ایک انکہی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ جب ٹوکرا بھر گیا تو اس نے ایک لمبی سانس لی، چادر کا پلو سنبھالا اور آہستہ قدموں سے اپنے چھوٹے سے مٹی کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر کی دیواریں جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھیں اور اندر قریبی بیٹھی عورت اپنی پوری صورت میں تھی۔ آمنہ نے اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ اس کا شوہر فاروق اپنی پرانی چارپائی پر نیم دراز تھا۔ انگلیوں میں سگریٹ دبی تھی اور دھوئیں کے مرغلرے فضا میں پھیل رہے تھے۔ آمنہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، "مچھلیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، انہیں لے جاؤ بازار، گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے۔" اس کی آواز میں التجا بھی تھی، تھکن بھی اور ایک امید کا سایہ بھی جو ہر روز مایوسی میں بدل دیا جاتا تھا۔ بغیر کچھ کہے اس کا شوہر اٹھا، ٹوکرا کندھے پر رکھا اور باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو آمنہ جیسے اپنے ہی اندر دھنس گئی۔ وہ آہستہ سے چارپائی پر بیٹھ گئی، آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ ان 2 سالوں میں آمنہ 2 دفعہ حاملہ ہوئی مگر دونوں مرتبہ اسے اپنا بچہ ہی ٹانا پڑا۔ اب کی بار جب اسے پتہ چلا کہ بیٹی اور یہ خبر سن کر فاروق کی آواز کانپ اٹھی۔ اس نے چیخ کر آمنہ کو ڈانٹا، "مجھے بیٹی نہیں چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو اس سمیت تمہیں دفنا دوں گا۔" ساتھ گہرا ہوتا گیا۔ پھر وہ حاملہ تھی، 3واں مہینہ چل رہا تھا مگر اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی اشارہ تک نہ تھا۔ فاروق کی سخت مزاجی نے اس کے اندر بے چینی اور روز بروز بڑھتی ہوئی گھبراہٹ پیدا کر رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر ظالم ہے اور یہ بات اس کے اندر خون کی مانند گھل چکی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ آمنہ کا 8واں مہینہ تھا مگر اس نے آرام کم اور ذمہ داری زیادہ اٹھا رکھی تھی۔ حاملہ ہونے کے باوجود وہ سب کام کرتی، گھر کے سب کام اس کے کندھوں پر تھے۔ فاروق بس تیار مچھلیاں لے جاتا، بیچتا، آدھے پیسے اپنی عیاشی پر لے جاتا اور آدھے گھر لاتا۔ پھر ایک روز فاروق نے کہا، "میں اپنی دوست کے ساتھ کئی دنوں کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ سنا ہے وہاں بڑی منڈی لگی ہوئی ہے، وہاں دکانیں ملیں گی، میں بھی کوئی دکان دیکھ کر کاروبار شروع کروں گا۔ مگر ایک بات یاد رکھو، جب میں واپس آؤں تو مجھے بیٹا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو تم اور وہ دونوں اس دریا میں پھینک دی جاؤ گی۔" یہ سن کر وہ خاموش رہ گئی۔ فاروق چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد آمنہ کے دل میں خوف اور بھی گھنا ہوتا گیا۔ یوں ہی دن بیتتے رہے۔ اچانک ایک صبح آمنہ کو پیٹ میں تیز درد محسوس ہوا۔ وہ فوراً دائی کے پاس دوڑی اور مدد بلا کر لائی۔ دائی نے ہر ممکن امن کا انداز اپنا اور کچھ لمحوں بعد دائی نے اس کی گود میں ایک نازک خوبصورت سی بچی رکھی، نرم گلابی گال، بند آنکھیں، چھوٹی سانسیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، "مبارک ہو آمنہ، تمہاری خبری آمنہ کے لیے خوش خبری نہ بن سکی۔" دائی کے جاتے ہی آمنہ کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ لمحوں کے بعد ہی اس نے ایک فیصلہ کیا۔ خاموشی سے اٹھ کر اپنی بچی کو احتیاط سے پیار سے کپڑوں میں لپیٹا اور چھوٹے سے ٹوکرے میں نرمی سے لٹا دیا۔ باہر قدموں سے نکلی تو ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو گئی مگر اس کے اندر دل کی جو آگ تھی وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دریا کے کنارے آ کر وہ بیٹھ گئی۔ پھر جیسے ہی بچی کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کا دل پھٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر فریاد کی، "میری بچی تیری امانت ہے، تجھے سونپ رہی ہوں، اس کی حفاظت کر۔" روتے روتے اس نے ٹوکری کو آہستہ سے پانی میں چھوڑ دیا۔ دریا کی لہریں بچی کو اپنے دامن میں لے کر بہتی گئیں اور آمنہ کا دل بھی انہی لہروں کے ساتھ ڈوبتا چلا گیا۔ بچی کو دور جاتا ہوا دیکھ کر اس نے ایسے چیختے ہوئے آنسو بہائے جیسے اس کے وجود کا آخری حصہ کسی نے چھین لیا ہو۔ گھنٹوں وہ وہیں بیٹھی رہی، آنکھوں میں آنسو، دل میں وہی عجیب سی گھٹن۔ اور پھر دریا کی موجیں کہیں اس بچی کو اور لے گئیں مگر آمنہ شکستہ قدموں سے گھر لوٹی، نماز کے مقام پر بیٹھ گئی، پھر بھرپور روئی اور آنکھیں بند کر کے بچی کے لیے دعا کرتی رہی، "یا اللہ، تو جانتا ہے میں کتنی مجبور ہوں، اگر میں نے اسے دریائے میں نہ بہا دیا ہوتا تو شاید وہ بھی زندہ کبھی نہ رہ پاتی، تو اس کی حفاظت کرنا۔" 2 دن بعد جب فاروق واپس آیا اور گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، آمنہ نے جھک کر آنکھوں میں سوئیاں لیے کہا، "بیٹی ہوئی تھی مگر پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ فاروق، اگر نہ مرتی تو میں خود ہی مار دیتا، میں کچھ ایسا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔" آمنہ نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو لیے، جانتی تھی کہ اس سے کسی بات کا فائدہ نہیں، اس انسان کے سامنے کچھ کہنا
فضول تھا۔ دریا کی سطح چمک رہی تھی، دور سے ایک چھوٹی سی کشتی نظر آئی، اس میں جوڑا بیٹھا تھا، وہ دونوں خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، باتیں ہنس ہنس کر رہے تھے۔ اچانک اس جوڑے میں ایک عورت جس کا نام میمونہ تھا، اس کی نظر ٹوکرے کی طرف اٹھی، اس کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑی۔ شہروز دیکھو دیکھو، ٹوکرے میں کچھ ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ شہروز پلٹا، جھک کر ٹوکرے میں دیکھا اور پھر بول اٹھا، ارے ہاں، شاید کوئی بچہ ہے۔ کشتی نے نرم انداز میں رخ موڑا۔ جب وہ قریب پہنچے تو شہروز نے جھک کر ٹوکرا اٹھایا اور نرم ہاتھوں سے کشتی میں لایا۔ ٹوکرے کے اندر بچی پڑی تھی، چہرہ تھوڑا سا ٹھنڈا، سانس کمزور مگر زندہ۔ میمونہ کی آنکھوں میں فوراً رحم و شفقت جاگی، وہ بچے کو اٹھاتی ہوئی بولی، کون ہو سکتا ہے جو اسے یہاں چھوڑ گیا؟ شہروز نے نرمی سے کہا، میمونہ، ہم اسے گھر لے چلیں، وہاں دیکھتے ہیں کیا حال ہے۔ کشتی نے دھیرے سے روک لی اور پھر دونوں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میمونہ اور شہروز کی شادی کو کئی برس گزر چکے تھے مگر اولاد کا سکھ انہیں نصیب نہ ہوا تھا۔ ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر چیز تھی مگر وہ خالی طور پر اپنے دل کو محسوس کرتے تھے، ایک ننھے ہاتھ کی کمی تھی جو گھر میں رونق لگا رکھتی۔ میمونہ کی محبت ایسی تھی کہ شہروز نے کبھی دوسری شادی کا سوچا بھی نہ تھا۔ آج جب رب نے انہیں کی دعاؤں کا جواب دیا تھا، وہ بچی ان کی زندگی میں رحمت بن کر آئی تھی۔ گھر پہنچ کر میمونہ نے فوراً بچی کو گرم کپڑوں میں لپیٹا، دودھ گرم کرکے فیڈر اس کے منہ کے پاس رکھا۔ جیسے ہی دودھ نے بچی کے ہونٹ چھوئے، وہ آہستہ سے منہ کھول گئی۔ وہ شہروز کی طرف دیکھ کر بولی، شہروز، لگتا ہے اللہ نے یہ بچی ہمیں بھیج دی ہے، ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ شہروز نے نرم لہجے میں کہا، ہاں، آج سے یہ ہماری بیٹی فاطمہ ہے، ہم اسے پالیں گے، اس کی ہر ضرورت پوری کریں گے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ وقت گزرتا رہا، شہروز اور میمونہ نے فاطمہ کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہا، ہر خواہش پوری کی، ہر دکھ میں ان کا سہارا بنے رہے۔ فاطمہ 5 برس کی ہو گئی تھی مگر معمولی بچوں جیسی نہ تھی۔ گاؤں کے بیمار لوگ فوراً اس کے پاس لائے جاتے تھے۔ اللہ نے شاید اس کے ہاتھوں میں کوئی الگ ہی شفا رکھی تھی۔ وہ جنگل کی جڑی بوٹیاں سے ایسی دوائیاں بناتی جو مریض کو جلد آرام دے دیتی۔ میمونہ اور شہروز فخر سے کہتے ہیں، ہماری بیٹی خاص ہے۔ دوسری طرف فاروق، جو کبھی غرور کا مجسمہ تھا، اچانک ایک بیماری نے اسے اوندھا کر دیا تھا۔ ہر وقت کھانسی رہتی، دل گھبراہٹ سے بھر جاتا، ہر دوا بے سود ثابت ہوئی۔ ایک دن فاروق کے ایک یار نے کہا، جنگل میں ایک اللہ والے بزرگ ہیں جن کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ دریا پار جا کر ان کے پاس جانے کو کہتے ہیں۔ فاروق کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی۔ اگلے ہی دن وہ آمنہ کو ساتھ لے کر کشتی میں بیٹھا اور دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ 5 سال ہمیشہ خون کے آنسو روتا رہا تھا، اپنی بیٹی کی جدائی نے اسے اوندھا کر رکھا تھا مگر اس نے کبھی فاروق کو اپنے راز پتہ نہ لگنے دیا تھا۔ وہ بڑی بے چینی کے ساتھ بزرگ کی رہائش گاہ پہنچی، وہاں گھنا جنگل تھا، بڑے بڑے درختوں کے سائے تلے ایک اللہ والا بزرگ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر تلاوت کر رہا تھا۔ دونوں پاس جا کر بیٹھے۔ بزرگ نے سنجیدگی سے دریافت کیا، وجہ کیا ہے؟ فاروق نے اپنی بیماری اور ہر آزمائش کا حال سنایا۔ بزرگ نے غور سے دونوں کو دیکھا، پھر کہا، شاید ان پر کسی معصوم بچے کی بد دعا ہے، کسی کی ناقدری نے یہ حال لایا ہے۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، اگر وہ خود کو سنبھال لیتی ہے کہ ان کی کوئی اولاد ہوئی تھی مگر وہ پیدائش کے وقت اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ بزرگ نے گہری نگاہ سے فاروق اور آمنہ سے کہا اور حیرت سے وہ خاموش بیٹھا رہا کہ کیا سچ میں وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی؟ بزرگ نے گہری نگاہ سے جب یہ بات کہی تو حیرت سے آمنہ پھٹ پڑی۔ فاروق حیران و پریشان بیٹھا رہا۔ آمنہ نے پھر روتے ہوئے کہا کہ اسے سچ بتانا ہے اور اسے سکتے سے سکتے۔ اس نے اپنے سینے کا راز کھولا۔ روتے ہوئے آمنہ نے ساری بات فاروق کو بتا دی۔ سارا سچ سن کر فاروق کی آنکھوں میں بھی حیرت اور دکھ پھیل گیا۔ دونوں وہاں بیٹھ کر ٹوٹ کر رونے لگے۔ فاروق کو اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہونے لگا اور ساتھ ہی آمنہ کے دل میں پچھتاوے پڑنے لگے۔ آمنہ کے دل میں ایک چمک سی اٹھی۔ فاروق کا ہاتھ پکڑا اور کپکپاتے لہجے میں بولی، فاروق، مجھے لگتا ہے ہماری بیٹی زندہ ہے۔ بزرگ نے کہا کہ تمہاری بیماری کا علاج تمہاری بیٹی کے پاس ہے، اس کا مطلب وہ زندہ ہے، کہیں نہ کہیں ہے۔ فاروق نے آنسو پہنچے اس کی آنکھوں میں برسوں بعد امید کی کرن جاگی۔ وہ لرز اٹھا اور پھر بولا، اگر وہ زندہ ہے تو ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا، لیکن کہاں، کیسے، ہم شروع کہاں سے کریں؟ آمنہ نے مضبوط لہجے میں کہا، ہم اسی گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، شاید کوئی نشانی، کوئی اشارہ مل جائے۔ ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک اپنی بیٹی کو ڈھونڈ نہ لیں۔ دونوں ایک نئی امید کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر انہوں نے خوبصورت ہرے بھرے کھیت کے کنارے ایک آدمی کو کھڑا دیکھا جو فصل کا جائزہ لے رہا تھا۔ فاروق آگے بڑھا اور ادب سے بولا، بھائی صاحب، کیا آپ یہاں کسی اچھے حکیم یا بزرگ کو جانتے ہیں جو خاص جڑی بوٹیوں کو جانتا ہو؟ وہ شخص دراصل شہروز تھا۔ پلٹا اور اجنبی چہروں کو دیکھنے لگا، پھر بولا نرمی سے، کیوں بھائی، تمہیں کیوں معلوم کرنا ہے؟ فاروق نے جھجکتے ہوئے کہا، بھائی، میں کئی سالوں سے بیمار ہوں، سنا اس گاؤں میں کوئی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہے،
اس لیے اپنا کام کاج چھوڑ کر یہاں آیا۔ اس نے نرمی سے مسکرا کر کہا، اچھا آپ لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، آپ مہمان ہیں اور مہمان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ یوں شہروز دونوں کو اپنے ساتھ اسی رات ان کی بے حد عزت کے ساتھ ان کی تکریم کرتے ہوئے انہیں گھر لے گیا۔ کھانے پینے کا بہترین انتظام تھا۔ اگلی صبح شہروز نے فاروق سے کہا، میری بیٹی جڑی بوٹیوں سے بہت علاج کرتی ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، وہ شام کو اپنے دواخانے میں آئے گی، تم وہاں جا کر علاج کروانا، انشاءاللہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ فاروق نے شکر گزار نظروں سے شہروز کو دیکھا اور دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ وہ بے چینی سے شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شام کا وقت تھا۔ فاروق اور آمنہ خاموشی سے بینچ پر بیٹھے تھے۔ سامعین، فاطمہ نہایت سنجیدگی اور مہارت کے ساتھ فاروق کا معائنہ کر رہی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بچی کو یوں ذمہ داری سے کام کرتے دیکھ کر دونوں حیرت میں ڈوبے جا رہے تھے۔ فاطمہ نے کچھ جڑی بوٹیاں نکالی اور نرمی سے پیس کر ایک چھوٹی سی شیشی میں دوا تیار کی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، یہ دوا کھا لیجیے، چند دنوں میں آپ کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور اسی گاؤں میں ایک چھوٹے سے کچا ہے، وہ کہنے لگے، وہ روز شام کو دوا وہیں لے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ فاروق کی حالت بہتر ہونے لگی اور پھر 1 مہینے کے اندر وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ حیران تھا کہ برسوں کی بیماری اچانک کیسے ختم ہو گئی۔ اس کے دل میں بزرگ کے الفاظ گونج رہے تھے کہ تمہاری بیماری کی شفا تمہاری بیٹی کے ہاتھوں میں ہے۔ مگر وہ الجھن میں تھا۔ آمنہ بھی دن رات سوچ میں ڈوبی رہنے لگی۔ ایک روز اس نے فاروق سے کہا، فاروق ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ یہ وہی ہماری بیٹی ہو۔ فاروق نے گہری سانس لی اور بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم کل حویلی جاؤ، میمونہ بی بی سے بات کرو، کسی طرح پوچھو کہ یہ ان کی سگی بیٹی ہے، یہ کہیں ملی تھی۔ اگلی صبح آمنہ نے دوپٹہ اوڑھا، لرزتے دل کے ساتھ حویلی کا رخ کیا۔ راستے بھر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ حویلی پہنچی تو میمونہ نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد آمنہ نے نرمی سے بات کی چھیڑی، آپ کی بیٹی بہت ذہین ہے، ماشاءاللہ کہ اس نے اتنی سی عمر میں اتنی مہارت، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ میرے شوہر کی برسوں پرانی بیماری اس کی ایک دوا سے ٹھیک ہو گئی۔ میمونہ کے چہرے پر فخر اور محبت کی چمک آ گئی۔ وہ مسکرائی، بولی، ہاں میری بیٹی فاطمہ بہت ذہین ہے، اللہ نے یہ ہنر شاید پیدائش سے اسے دیا ہے۔ آمنہ کچھ دیر چپ رہی، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، آپ کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، نہ کوئی اور اولاد؟ نہیں، میمونہ نے مسکرا کر کہا، نہیں، اللہ نے کئی سالوں بعد مجھے ایک ہی فاطمہ یہ سن کر عطا کی ہے۔ یہ سن کر آمنہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے دل میں مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے زبردستی مسکراہٹ بنائی، اجازت لی اور حویلی سے باہر نکل آئی۔ راستے پر اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونجتا رہا، کیا وہ واقعی ہماری بیٹی نہیں، یا میمونہ نے کچھ چھپایا ہے؟ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ فاروق اور آمنہ اسی گاؤں میں رہائش پذیر تھے، مگر دونوں کے دلوں میں ایک ہی یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ فاطمہ وہی بچی ہے جو کبھی دریا میں بہا دی گئی تھی۔ اور پھر فاطمہ کو پیار سے دیکھا تو اسے چھو لیا، اپنی جلن کو دل میں دبا لیتی۔ وہ وہیں بیٹھ کر میمونہ کے ساتھ چائے بھی پیتی، بچوں کے ساتھ باتیں سنتی، اپنے اندر ابلتے ہوئے درد کو تھامے رہتی۔ یہ بھی ایک معمولی سا دن تھا۔ آمنہ حویلی میں میمونہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک فاطمہ اندر دوڑتی ہوئی آئی، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ پر چھوٹا سا جگ میں لہراتا ہوا ہاتھ پکڑایا کہ اماں میرے ہاتھ پر چوٹ لگی۔ وہ تڑپ کر بولی، میمونہ ارے بیٹی کہاں ہے، تمہیں سنبھل کر کھیلنا۔ وہ پیار سے مرہم پٹی کرنے لگی۔ جب فاطمہ نے آستین اوپر کی تو آمنہ کی نگاہ اس کلائی پر جم گئی، ایک نشان، وہی نشان جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہی نشان جب فاطمہ پیدا ہوئی تھی اسی ہاتھ پر تھا، وہی نشان جو آمنہ نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پر پہلے دیکھ رکھا تھا۔ آنکھوں کے سامنے کائنات دھندلی سی ہو گئی، مگر دل زور زور سے دھڑک اٹھا اور آنکھوں میں بے قابو آنسو بہہ کر نکل آئے۔ وہ تو کھیلنے چلی گئی۔ اور پھر میمونہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آمنہ کو پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا پایا۔ میمونہ پریشان ہو گئی، گھبرا کر بولی، کیا ہوا بہن، تم کیوں رو رہی ہو؟ اسی سکتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر آنسوؤں میں گھری آواز میں کہنے لگی، ماشاءاللہ میں کتنی عجیب زندگی لے کر آئی ہوں، خدا کے لیے میری بیٹی ہے، یہ مجھے واپس کر دو، یہ میری بیٹی ہے۔ میمونہ کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا، اس کی آواز غصے سے بھر گئی، کیا بکواس کر رہی ہو تم، یہ میری بیٹی ہے، تم لوگ ہمارے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہو اور اب میری بچی کو اپنی بیٹی کہنے لگی ہو، یہاں سے چلی جاؤ۔ تو آمنہ نے ہاتھ جوڑ لیے، منہ سے درست الفاظ نکلتے ہی نہ تھے، اسے ساری حقیقت کھول کر بتانی پڑی۔ میمونہ نے غصے میں کہا، اگر تمہاری بیٹی ہوتی تو تم اسے دریا میں نہ پھینکتی۔ تم سخت لہجے میں جب اس نے یہ بات سنی، اب صرف اور صرف یہ میری اور میرے شہروز کی بیٹی ہے، یہاں پھر قدم مت رکھنا، اور آمنہ کو حویلی سے باہر نکال دیا۔ آمنہ زاروں قطار روتی ہوئی گھر لوٹی، اندر جا کر بے قرار فاروق کے سامنے ساری داستان کھول دی، اس کا قرار، اس کا اعتراف، اس کا پچھتاوا۔ فاروق نے سنتے ہی آنسو بہائے، دونوں کے دل میں شرمندگی اور پچھتاوے کی آگ لگ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی دولت اور خوف کی وجہ سے اپنی معصوم بیٹی کو کھو دیا۔ اسی شام جب وہ پریشان بیٹھی تھی
میمونہ نے سارا حال شہروز کو سنا دیا۔ فاطمہ دراصل آمنہ اور فاروق کی بیٹی اور وہ دونوں اسی کی تلاش میں آئے تھے۔ یہ سن کر شہروز کے چہرے پر سنجیدگی اتر آئی، مگر اس کی آواز میں نرمی ایک بھی نہ تھی۔ سخت لہجے میں بولا، فاطمہ صرف اور صرف ہماری بیٹی ہے، ہم کسی صورت بھی اسے فاروق اور آمنہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ میمونہ کو شاید کچھ تسلی ملی، مگر آمنہ اور فاروق کے سینے میں جو گلٹ تھا۔ اگلے روز آمنہ اور فاروق گھر کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ فاروق نے حیرت سے دروازہ کھولا تو سامنے شہروز اور میمونہ کھڑے تھے۔ شہروز نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا، دیکھو فاروق، تم وہی شخص ہو جس نے اپنی بیٹی سے نفرت کی تھی، جس نے کہا تھا اگر بیٹی ہوئی تو اسے جان سے مار دوں گا۔ اس کی آواز میں گلہ تھا، وہ الفاظ تیر بن کر فاروق کے دل میں اترتے جا رہے تھے۔ پھر اس نے آمنہ کی طرف نگاہ کی اور پھر اس کی طرف مڑ کر کہا، تم تو ماں تھی، ماں کبھی اپنی اولاد کو دریا میں نہیں بہاتی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، تم اسے بچا سکتی تھی، اسے لے کر بھاگ سکتی تھی۔ شہروز نے جیب سے نوٹوں کی موٹی گڈیاں نکالی اور فاروق کے سامنے رکھ دی۔ یہ تمہارے باقی دنوں کے لیے کافی ہیں، تمہیں جتنا پیسہ چاہیے لے لو، لیکن ہماری زندگی سے اور اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، بھول جاؤ کہ فاطمہ تمہاری بیٹی ہے۔ اس کی آواز تھڑ تھڑا گئی، مگر لہجے میں وہی وقار تھا جو ایک آمنہ اور فاروق کی آنکھیں زمین پر جم گئی، شرمندگی ان کے جسم کے ہر ریشے میں سما گئی تھی۔ کس منہ سے وہ کہتے کہ ہمیں اپنی بیٹی واپس چاہیے، جسے وہ اپنی زندگی سے نکال چکے تھے۔ اگلی روز وہ آخری بار فاطمہ کو دیکھنے حویلی آئے۔ فاطمہ بھاگ کر آئی، مسکراہٹ کے ساتھ ان کے گلے ملی، مگر بے خبر تھی کہ جن کے ہاتھ اس نے تھامے ہوئے ہیں وہ اس کے حقیقی ماں باپ ہیں۔ آمنہ کے ہاتھ اس کے بالوں میں کانپنے لگے۔ فاروق کی آنکھیں بار بار جیسے چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ حویلی سے نکلے تو شام کا دھندلا پن پھیل چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک ایسا درد تھا جو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ وہ جان چکے تھے کہ بیٹی کے پاس پہنچ کر بھی وہ اسے نہیں اپنا سکتے، اور یہی ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ جس بچی کو انہوں نے بے آسرا چھوڑا تھا، اللہ نے اسے ایسے والدین دیے جنہوں نے اسے رحمت سمجھا، پیار دیا اور سکون بھری زندگی عطا کی۔ آمنہ کے دل میں عہد تھا کہ اگر وہ اس کی حفاظت جان سے بھی بڑھ کر کرے گی۔ فاروق کی آنکھوں میں ندامت تھی اور لبوں پر پچھتاوے کی ایک ہی بات کہ بیٹیاں کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا ہوتا تو آج وہ میرے قدموں کے پاس بیٹھی ہوتی، میری خدمت کر رہی ہوتی۔ اور وہ دونوں اپنے گاؤں لوٹ گئے، شکستہ دل، آنکھوں میں پچھتاوا، مگر ایک عجیب سا سکون ان کے اندر اتر آیا تھا، کیونکہ کم از کم وہ جان چکے تھے کہ ان کی بیٹی زندہ ہے، خوش اور ایک بہترین زندگی گزار رہی ہے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ سے رو کر ایک ہی بات فریاد کرتی، اور اس کا شوہر اب ہر وقت بیٹی کو یاد کرتا، اور اللہ تعالیٰ سے اب اس نے پھر بیٹی مانگنا شروع کی۔ آمنہ پھر امید سے ہو کر اللہ تعالیٰ نے انہیں چاند سی بیٹی سے نوازا۔ اب وہ اس اپنی ہر بیٹی کو ہر وقت سینے سے لگائے رکھتی، ایسے دھیان رکھتی جیسے یہ کوئی پھول ہو، کہیں مرجھا نہ جائے۔ ہماری آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔